ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ توبہ اور استغفار. توبہ کا مطلب ہے رجوع الی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف لوٹنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، گناہوں کی بخشش مانگنا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے قرآن مجید کی جو ہے وہ 3 آیات بھی جو ہے وہ پڑھی تھی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جو ہے وہ میری طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پکے سچے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کریں. توبہ کا مطلب کہ دوبارہ جو ہے وہ گناہ میں نہیں کروں گا. اس کی میں نے شرائط بھی بتائی تھی آپ کو کہ حقوق اللہ کے اندر اگر کوتاہی ہو تو اس کے لیے توبہ کیسے کرنی ہے، اور حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اس کی کیا شرائط ہے توبہ کی. اب جو ہے وہ اگلا یہ ہے کہ احادیث کے اندر بھی جو ہے وہ توبہ کو بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ توبہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے. اس کے لیے جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اللہ کے بارے. اور ایک اور روایت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو، میں بارگاہ الہی میں 100 مرتبہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. یعنی اندازہ لگائے امام الانبیاء جو انبیاء کے سردار ہیں اور جن کے گناہ میں کوئی نہیں. یہ بھی بات یاد رکھیے گا، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصومون الخطا ہوتے ہیں، یعنی انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، نبیوں کے گناہ نہیں ہوتے. اس کے باوجود جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں دن میں سینکڑوں مرتبہ. اور ہم اور آپ جو عام لوگ ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ کتنی ضروری چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر رجوع کریں، ہم اس کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کریں. اور پھر رب ذوالجلال اپنے بندے کی جو ہے وہ توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جو ہے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ حضرت انس بن مالک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور آپ کی خدمت گزار بھی ہیں. آپ کا لڑکپن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزرا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کیا کرتے تھے. ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے توبہ استغفار کرتا تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا ایک شخص ہے، اس نے اپنے اونٹ پہ اپنی سواری کو لیا اور اس نے سفر طے کیا اور اس نے اسی اپنے اونٹ کے اوپر جو ہے اپنے کھانے پینے کا اور ضروری رہنے کا سامان بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لاد لیا اور وہ سواری کے لے کے چل پڑا. وہ جنگل کے اندر جو ہے اس نے بیابان کے اندر جب سفر کیا تو اتنا جنگل جو تھا گھنا کہ جہاں پہ دور دور تک آبادی کا کوئی تعلق نہیں. تو فرمایا اس نے جب تھوڑی دیر کے لیے اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی، اس نے اپنی سواری کو ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کھڑا کیا اور اس نے کہا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص آرام کرنے کے لیے لیٹا. جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا اس کی سواری غائب ہے. وہ سواری جو اس کے لیے ایک واحد سہارا تھی جنگل کے اندر، اور اسی کے اوپر اس کے کھانے پینے کا، اس کے رہنے کا جو سامان تھا اس نے جو ہے اس کے اوپر سارا اکٹھا کیا ہوا تھا. تو اندازہ لگائے جب اس بندے کے لیے پریشانی کا عالم کیا ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ سواری بھی جاتی رہی، کھانے پینے کا سامان بھی جاتا رہا، اور نہ اسے اس جنگل کے اندر کوئی چیز مل سکتی ہے کھانے کے لیے، تو اسے تو اپنی جان کے لالے پڑیں گے اور انسان کتنا پریشان ہوگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پریشان ہوگا اتنا، تو جب وہ دیکھے اچانک جو ہے اس کے سامنے اس کی سواری آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا بندہ، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. تو سرکار نے فرمایا اس خوشی سے بھی زیادہ رب ذوالجلال اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرتا ہے. یعنی یہ توبہ کے استغفار کی اتنی اہمیت ہے کہ بندہ جو ہے جب اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا رب اس سے کتنا خوش ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اس کی سواری مل جاتی ہے جنگل کے اندر. تو اس لیے یہ قرآن و حدیث جو میں نے بیان کی تھی آپ سے کہ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، حدیث نے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس بات کو جو ہے وہ اپنے ذہن نشین کر کے اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.